بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہم کو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی بہترین اور خوشگوار گزرے، اللہ کی رضامندی کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق، اللہ راضی ہو جائے، اس طریقے پر ہماری زندگی بن جائے، اس لیے اللہ نے اس کائنات میں ہم کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ہم اچھی کرنا چاہتے ہیں، بہترین کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے محنت درکار ہے، محنت ضروری ہے۔ پیسہ اڑانے کے لیے، پیسہ خرچ کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں لگتی، چند منٹوں میں، چند وقت میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کمانے میں بڑا وقت لگتا ہے، بڑی محنت لگتی ہے، جسم اور وقت لگتا ہے، تب جا کر ایک قیمت ہمارے پاس آتی ہے۔ دنیا کی بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی میں محنت درکار ہے، محنت ضروری ہے۔ کھیتی باڑی کریں تو اس کے لیے بڑی محنت ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اس کے لیے بڑی محنت ہے۔ یعنی دنیا کی نعمتوں کو بنانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، اور اس کو اجاڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں لگتی۔ زمین کو یوں ہی پڑا رہنے دے، زمین بنجر ہو جائے گی، گھاس پھوس اگ جائیں گے، کانٹے اگ جائیں گے، اور اس میں گلاب اگانا ہو، اس میں اناج اگانا ہو، اس میں سے غلہ حاصل کرنا ہو، اس زمین کو فائدے مند بنانا ہو، تو بغیر محنت کے وہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ فائدہ اس وقت دے گی جب کہ اس میں ہمارا وقت لگے گا، ہماری جان لگے گی، اس میں ہمارا پیسہ لگے گا، تب جا کر وہ زمین فائدے مند بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جو بیج ڈالو گے وہی اگے گا، یہ دنیا کا بھی اصول ہے اور آخرت کا بھی اصول ہے۔ جو اعمال کرو گے وہی ہم حاصل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا تو روزہ معاف ہو جائے گا، اور روزہ رکھ لیا تو نماز معاف، اور نماز پڑھ لی تو زکوٰۃ معاف۔ ایسا الٹرنیٹ نہیں ہے، جو بیج ڈالا ہے وہی ہم کو نکالنا، اسی کا ثمرہ ملے گا، اسی کا فائدہ ملے گا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو بنانے کے لیے اور دین کو بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے محنت درکار ہے۔ اور اس کو اجاڑنے کے لیے، جیسے ہی میں بیٹھا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ اگر 1 گھنٹے تک یہی کیفیت میں بیٹھا رہوں تو 1 گھنٹہ صرف میں نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی، ہلایا نہیں، ایسے ہی رکھا، تو یہ اکڑ جائے گا۔
خون کی گردش میں کمی آ جائے گی اور میرے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے. کیوں ہوا ایسا؟ کہ 1 گھنٹے میں اس کو کوئی حرکت نہیں دی، بنجر پڑا رہا، جسم نے کوئی جو ہے مومنٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے جسم میں جو ہے کمی آ گئی. تو آپ سوچو کہ ہماری زندگی بے دینی کے اندر گزرے تو یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بنجر بنا دے گی. اس میں خراب کرنے کے لیے محنت نہیں لگتی ہے، وہ خود بخود خراب ہو جاتی ہے. اس لیے تو ہم نے یہ بھی سنا کہ جس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہے وہ کھنڈر بن جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہو لیکن اس میں انسان رہتے ہو تو وہ گھر گھر بنتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں ہم کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، فائدہ کرنا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے محنت ہے. بیکار بیٹھے رہنے سے یا کچھ نہ کرنے سے دنیا بھی اجڑے گی اور نہ کرنے سے آخرت بھی اجڑ جائے گی. اور اس میں اللہ نے ان ساری نعمتوں میں اللہ نے ہم کو جو سب سے قیمتی دولت عطا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یہ تو متاع ہے، یہ دنیا جو ہے متاع ہے. الدنیا کلھا متاع. حدیث شریف کے الفاظ الدنیا کلھا متاع. متاع کہتے ہیں، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو ہے متاع کا معنی ہوتا ہے کہ گھر میں جو صاف صفائی کے لیے چھوٹا سا کپڑا رہتا ہے، مستورات جو ہماری استعمال کرتی ہیں کچن صاف کرنے کے لیے، وہ وقتی طور پر استعمال کے لیے ہے. استعمال اس کا زیادہ ہو گیا پھر اس کو پھینک دیتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگا کر نہیں رکھتے ہیں. تو یہ دنیا الدنیا کلھا متاع یعنی ایک یوز اینڈ تھرو، وقتی ضرورت کے لیے ہے، استعمال کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، ختم. اور ان فائدوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہماری زندگی کو سب سے بہترین استعمال کرنے کے لیے ہماری زندگی میں بہترین کام آنے والی جو دولت ہے وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا جو ہے تمہارے لیے متاع ہے. وخیر متاع الدنیا یعنی دنیا کے اندر جو سب سے بہترین متاع ہے المرأة الصالحہ، یعنی نیک صالح عورت، نیک صالح پارٹنر، ہماری وائف، ہماری اہلیہ، یہ سب سے قیمتی دولت ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، اس صادق الامین کے الفاظ ہے جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع یعنی ساری دنیا تمہارے لیے متاع ہے. متاع یعنی کیا مطلب؟ کہ ایک وقتی طور پر استعمال کرنے کے لیے، اور اس میں سب سے بہترین وخیر متاع الدنیا، دنیا میں ان متاع میں سے سب سے بہترین متاع وہ ہے المرأة الصالحہ. اب سوچو آدم علیہ السلام جس وقت میں جنت میں تھے، ہمارے باوا، ہمارے دادا، جنت میں کیا کمی تھی؟ محل تھے، زیورات تھے، سونے چاندی تھے، سب کچھ موجود تھا، کھانے پینے کی ایسو آشائش کی جتنی راحتیں ملنی تھی سب کچھ تھی. اس کے باوجود جو میں نے شروع میں آیت پڑھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تفسیر ابن کثیر اور قرطبی دیگر تفاسیر میں لکھا ہے. اس تفسیر کا مطلب یہ ہے، اس آیت کے اندر جو تفسیر ہے وہ یہ ہے آدم علیہ السلام کے پاس دنیا سے بڑھ کر نعمتیں تھیں، کیونکہ جنت تو اللہ کی رضامندی کا سامان تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تنہائی محسوس کرتے تھے، وہ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں. سب کچھ دل بہلانے کے لیے حوریں ہیں، سب کچھ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جی نہیں لگتا تھا. جنت میں جی نہ لگے، یہ اللہ ہم امت کو سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور دنیا کے تمام مردوں کو یہ سبق بتایا کہ سب سے پہلا رشتہ جو جنت میں ہے اور وہ پاکیزہ رشتہ ہے، ایک عورت کے ذریعے سے آدم کو سکون آ گیا کہ ہاں اب یہ میرے لیے سکون کا ذریعہ ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے. دنیا میں اگر عورت ذات نہ ہوتی، اللہ کی قسم ہم وانڈے تو رہتے ہی رہتے ہیں، لیکن بڑی پریشانیوں میں رہتے.
ہمیں کھلاتا کون، ہمیں کپڑے کون پہناتا، ہماری زندگی کے معاملات کو دیکھیے. صبح اٹھتے ہی ہمارے اہلیہ، ہماری مستورات پہلے اٹھتی ہیں، ہمارے لیے کھانا پینا کپڑا پانی سب کچھ چیزیں مہیا کر کے دیتی، جیسے کہ خادمہ عیش و عشرت کے ساتھ ہماری زندگی کو بہترین بناتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین نعمت کیا؟ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ. لیکن اس میں ہے نا، اللہ کے نبی نے قید لگائی، صرف عورت مل جانا اچھی چیز نہیں، المرأہ نہیں کہا، یعنی عورت نہیں کہا، ساتھ میں ایک صفت لگائی، المرأة الصالحہ، یعنی وہ نیک صالح ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، شوہر کی ماننے والی ہو، اور شوہر سے پہلے اللہ کی ماننے والی ہو. تو وہ عورت جو ہے تمہاری دنیاوی زندگی کو اور دینی زندگی کو جنت بنا دے گی. اس لیے اللہ کے نبی کا ایک جگہ فرمان ہے کہ جس کی بیوی نیک صالح ہے اس کی تو دنیا بھی جنت ہے، اور جس کی بیوی نیک صالح نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، تو پھر اس کی بیوی کیا ہے؟ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں آج جو ماحول ہے اس میں مرد گھر میں زیادہ نہیں رہتا، مرد گھر میں زیادہ نہیں رہتا. بھائی ٹائلوچ بکرے نے مگج ماری بکر گھر میں جائے اتنے ٹائلا چالو تھے، یہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ہم نے اپنی مستورات میں دینداری کو بیدار نہیں کیا، دینداری کو جو ہے وجود میں نہیں لائے، تو یہ پریشانی کا باعث ہو گئی، بنجر ہو گئی، اس میں کانٹے اگ گئے، اس کی زبانیں بگڑ گئی، اس کی عادتیں بگڑ گئی، اس کے اخلاق بگڑ گئے. شوہر کون؟ بیوی کو معلوم نہیں، سسر کون؟ بیوی کو معلوم نہیں، پھر ساس کون ہے؟ یہ بیوی کو معلوم نہیں. دین نہیں سکھایا، دین جو اس کا سبق تھا وہ نہیں سکھایا، اولاد کی کیسے تربیت کرنا وہ نہیں بتایا، تعلیمی حلقے نہیں لگے، فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھروں میں نہیں ہوئی، ہم نے اپنی مستورات کی نمازوں کو نہیں سدھارا. نماز کے ذریعے سے مستورات ہماری سنور جاتی. اور مستورات کون سی مشکل چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، 2 لفظ آپ میٹھے الفاظ سے بول دو، اپنی زبان سے بہترین ان کی تعریف کر دو، وہ تو جو ہے ہمارے لیے اور پکوان تیار کر دے گی، ہماری خدمت میں اور مزید اضافہ کر دیتی ہیں. لیکن حقیقت میں ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے میں جو بتانا چاہتا ہوں آج کے مضمون میں، یہ ہے کہ اللہ نے عورت ذات بہت بڑی نعمت اللہ نے اس دنیا کے اندر عطا فرمائی. اور میری زبانی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، کہ اگر عورت اچھی تو سب کچھ اچھا، اور عورت بگڑی تو سب کچھ بگڑا. اس کا گھر بگڑ جاتا، اس کا بزنس بگڑتا، اس کا کاروبار بگڑتا ہے، اس کے گھر کی نسلیں بگڑ جاتی ہیں. کتنی بڑی دولت اللہ نے عطا فرمائی. اور آدم جیسا آدم کہنے لگا کہ اس ہوا کے ذریعے سے مجھے سکون مل گیا، مجھے راحت مل گئی. چلو ایک طرف آدم علیہ السلام کی بات رکھے، قرآن کریم خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ لیسکن الیہا، کہ مردوں کے دلوں کے سکون کا واحد راستہ عورت ہے. لیسکن الیہا، دلوں کے سکون کا ذریعہ. اگر اپنی اہلیہ، اپنی وائف جو ہیں وہ ہم سے محبت کرتی ہیں تو ہمارے دل کے جذبات جو ہیں اور خدمات انجام دیتے ہیں، ان کے لیے ہم اور کچھ لاتے ہیں. بیٹی نعمت کیسی ہے؟ دیکھو باپ کے لیے بیٹی ایک ایسا سرمایہ ہے، بیٹی کی محبت الگ، بہن کی محبت الگ، پھر جو ہے اپنی ماں، اس کی محبت کی انتہا ہی نہیں. تو عورت ذات تو ہر روپ میں خوبصورت لگتی ہیں، ہر روپ میں پھول لگتی ہیں، لیکن خوشبو اس وقت آتی ہے جبکہ اس کے اندر محبت کا پانی سینچا جائے، دین کا پانی سینچا جائے، دین کا پانی اس کے اندر ڈالا جائے. الفاظ کے غلط استعمال کا پانی ڈالو گے، کیمیکل ڈالو گے، زہر ڈالو گے، اس کے اندر ہم جو فرٹیلائزر ڈالیں گے تو وہ جو ہے اپنی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دے گی. گناہوں کی نحوست، اپنے الفاظ کی نحوست، اپنے برے اخلاق جو ان پر ڈالتے ہیں تو وہ کھلتا ہوا پھول، وہ جنت نما خوبصورت مجسمہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. جن کی زبانیں اچھی نہیں، جن کے اخلاق اچھے نہیں، تو دونوں کو ضروری ہیں. جیسے عورتوں کے اندر دینداری ضروری ہے، ہم تو جو ہے کچھ نہ کچھ جمعہ وغیرہ میں اور دیگر بیانات میں سن کر کچھ نہ کچھ ہمارے کانوں میں پڑ جاتا ہے.
آپ بتاؤ ہماری مستورات کے کانوں میں کب دین کی بات پڑتی ہے؟ کب جا کر ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ شوہر کی عزت، سسر کی عزت، ماں باپ کی عزت، اولاد کی فکر، یہ کب ان کے کانوں میں پڑتا ہے؟ مہینے، دو دو مہینے، چار چار مہینے ہو جاتے تب بھی جو ہے ان کے کانوں میں بات نہیں پڑتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی آیت کی یہ روشنی ان کے دلوں میں جب پڑتی ہے تو ہدایت پھر وجود میں آتی ہے. قرآن اور حدیث کی ایک نورانیت ہے. جب قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے تو یہ دلوں پر اثر کرتی ہے، لیکن پڑتی ہی نہیں. ہمارے گاؤں کی، ہماری مسجد وار جماعت سے ایک رپورٹ ہے کہ ہمارے گاؤں میں مستقل پورے گاؤں کے اندر 80 مستورات ہیں. 80 مستورات ہیں ہمارے پورے گاؤں میں. اگر ایک اندازہ لگائیں تو جو ہے ان میں سے 20 مستورات ایسی ہوگی جو معذور ہیں. تو کتنی مستورات ہو گئی؟ 60 مستورات تو اور ہیں. اس میں سے بھی اگر 20 اور نکال لے تو 40 ہو گئی. لیکن اب تک کا سروے ہمارے گاؤں کا یہ ہے کہ جب بھی مستورات میں بیان ہوتا ہے تو ایک بات طے ہے کہ ان میں سے 10 سے زیادہ، اس سے کم ہو سکتی، 10 سے زیادہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہ 4 یا پھر گھر کے ہی افراد ہوتے. اب بتاؤ کہ آپ اور میں، ہم اپنی مستورات کو یہ دینداری کا بیج بونا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا اس خوبصورت پھول سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا نہیں چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ کون ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ میری بیٹی، میری بہن اور میری ماں اور میرے گھر کی تمام تر مستورات جو ہیں وہ بے دین رہیں اور میری عزت نہ کریں، مجھ سے اچھا بیہیویئر نہ کریں، مجھ سے اچھا اخلاق سے بات نہ کریں؟ کون چاہتا ہے ایسا؟ تو پھر اس فکر کو زندہ کرنے کے لیے کہ میری رسپیکٹ ہو، میری عزت ہو، میرے ساتھ احترام سے بات کی جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ دینداری کا بٹن آن کیا جائے. اور یہ تعلیمات اور جو یہ بیانات ہوتے ہیں ان کے اندر ہماری مستورات کو بھیجا جائے. یہ مسجد وار جماعت سے یہ جو فکر دلائی جاتی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس مسجد والی محنت سے پورے گاؤں میں ہدایت جو ہے عام ہو جائے. اور ایک بات یاد رکھو، یہ دین کی باتیں جو ہیں یہ تو ہمارے کانوں تک ہیں، ہماری مستورات تک تو بہت کم پہنچتی ہیں. تو ان مستورات تک پہنچنے کے لیے ہم یہ ایک نیت کریں کہ روزانہ ہمارے گھر میں ہم فضائل اعمال کی تعلیم نہ کہ 5 منٹ 10 منٹ لیکن کریں گے. اپنے بچوں کو بٹھائیں گے اس کے اندر. ہر نماز کے وقت میں یہ نیت کرے کہ جیسے اذان ہو اپنی اہلیہ، اپنی بہن، بیٹی، اپنی مستورات کا مصلی بچ جانا چاہیے. آپ جب گھر پہ ریٹرن ہو تو فون کر کے پوچھو کہ نماز ہو گئی آپ کی، محبت سے پوچھو نماز پڑھ لی ہے آپ نے. صبح میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائیے. اور جو ہے یہ باتیں اور یہ عمل جو ہے اپنے بچوں کے اندر دینداری کا ثبوت پیدا کریں گے. ورنہ ہماری نسلیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں ہم جانتے ہیں. اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ جو ہے ہم اپنے گھر میں یہ دینی ماحول کو قائم کریں. اس کے لیے کیا ہے؟ دینی اور قرآن کریم کے خصوصاً حلقے قائم کریں. دیکھو میں تمہارے گھروں میں نہیں آ سکتا، نہ دیگر مرد آ سکتا ہے، کیونکہ محرم غیر محرم کا رشتہ ہے، ایک تعلق ہے جو شریعت نے پردے حائل کیا. لیکن آپ اپنے گھر کے امیر ہیں، بڑے ہیں، صدر ہیں. کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتی، اللہ نے ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی اتوار کے دن جو ہے، اس اتوار کو صادق بھائی کے گھر میں، صادق بھائی لورگت کے گھر میں مستورات کا بیان رکھا گیا. آپ سب نیت کرتے ہیں کہ اپنی مستورات کو انشاءاللہ بھیجیں گے. سب نیت کریں کہ اپنی اپنی مستورات کو 2:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک آدھے گھنٹے کا وقت ہے. دیکھو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کون سی بات ہماری مستورات کے دل پر لگ جائے اور وہ اللہ کی ولی بن جائے اور وہ نیک صالحہ عابدہ زاہدہ بن جائے، ہماری تو زندگی بن جائے گی، ہماری تو آخرت بن جائے گی اور ہمارے نسلوں کی آخرت بن جائے گی. خواجہ معین الدین چشتی نور اللہ مرقدہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں. ان کے بہت پیارے اور لاڈلے خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ہے ان کی والدہ بغیر وضو کے اور نماز کے کبھی بھی ان کو دودھ نہیں پلاتی تھی. بغیر وضو کے اور نماز کے دودھ نہیں پلا. جب بھی دودھ پلانے کا موقع ہوتا تو جو ہے پہلے
وضو کرتی اور نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد دودھ پلاتی تھی۔ جب یہ بچہ 5 سال کا 6 سال کا ہوا، اس وقت میں مکتب میں استاذ کے پاس پڑھنے کے لیے گیا ہے۔ استاذ نے کہا کہ چلو پڑھیے، تو اس نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع کیا پڑھنا اس نے، اور کہاں تک اس نے انتہا کی؟ 15واں پارہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، جہاں آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، پورا 15 پارے اس نے سنا دیے، وہ بھی زبانی، دیکھ کر نہیں، حفظاً سنا دیے تھے۔ والدہ جو ہیں نماز بھی پڑھتی وضو کے ساتھ، اور جو ہے اس حالت میں اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ والدہ گھر کی مستورات اگر دیندار ہو تو یہ بات آپ طے کر لو کہ ہماری نسل دیندار رہے گی، اور گھر کی مستورات ہی اگر دودھ پیتے ہوئے موبائل میں لگے، ٹی وی میں لگے، سیریلوں میں لگے، موویز میں لگے، گانا سنتے ہوئے اگر ہمارے بچوں کو اس طرح کا عمل کرتی ہو تو آپ بتاؤ کہ پھر دینداری کیسے آئے گی؟ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، جس گھر میں ٹی وی ہو، شیطان کا اینٹینا لگا ہوا ہو، پھر اس گھر میں رحمت کے فرشتے اترے؟ امپاسبل، اللہ کے نبی کا فرمان، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر گھروں میں برکت، پھر گھروں میں راحت، چین سکون ڈھونڈتے ہیں، پھر باپوں کے چکر لگاتے ہیں ساتھ میں۔ مول صاحب گھر میں بہت پریشان، نظر ٹھیک ہے، نظر العین حق، بخاری شریف کی حدیث، نظر حق ہے، لیکن اتنی بھی تو سب تم پر ہی نظر لگا دیں؟ ہمارے بھی تو عمل کچھ دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بے دینی کی سب سے بڑی نظر لگی ہے جو ہماری نسلوں کو اجاڑ رہی ہے، وہ کون دیکھے گا؟ تو یہ ہے اصل نظر، تو جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جس پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں بس یہی چاہتا ہوں کہ جو ہے ہم سب مل کر اپنی مستورات کو بھیجیں۔ یہ مستورات ایسی زمین ہے، ایسی ہموار زمین ہے، ایسی نرم زمین ہے، ہمارے دل اتنے جلدی نہیں پگھلتے، لیکن مستورات میں ایک واقعہ بیان کر دو، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے حدیث بیان کر دو، ان کے دل رونے لگتے ہیں، اور ایسے واقعات موجود ہیں۔ لیکن فکر کی ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی فکر کریں، خصوصاً اپنی مستورات کی فکر کریں، اور جو اتوار کو بیان رکھا گیا ہے اس کے اندر بھی اپنی مستورات کو خصوصاً بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں۔ اللہ کا کرم ہوا اور کسی مستورات کے دل میں بات اتر گئی، اس کا گھر بن جائے گا، ہمارا گھر بن جائے گا، ان کی آخرت بن جائے گی۔ تو جو ہے یہی ایک فکر ہے کہ اپنی مستورات میں کر دیا تو انشاءاللہ پورا گھرانہ دیندار بنے گا۔ اور اگر میں مرد اکیلا دیندار، اگر مجھ میں دینداری آئی تو گھر میں اتنی نہیں آئے گی۔ اس لیے جو ہے اکابرین تبلیغ کہتے ہیں کہ مرد میں دینداری کا آنا گھر کی چوکٹ تک دینداری کا آنا ہے، اور مستورات میں دینداری کا آنا گھر کے چولہے تک دینداری کا آنا ہے۔ تو اچھا ہے نا کہ گھر کے چولہے تک آ جاوے دینداری۔ اس کے لیے یہ محنت ہے، کچھ وقت دو، کچھ محنت کرو، کچھ فکر کرو، انشاءاللہ پورا گاؤں جو ہے جنت نما بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا